حاضرین جمعہ، میرے محترم بھائیوں، دوستوں، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے عبادتیں اور کچھ نشاطات چاہتا ہے۔ اگر ہم رمضان المبارک کا مہینہ یوں ہی گزار دیں گے بغیر عبادتوں کے، بغیر ریاضتوں کے، بغیر دعاؤں اور ذکر و اذکار کیے بغیر، تلاوت قرآن کیے بغیر، قیام اور اسی طرح سے صیام کا اہتمام کیے بغیر یوں ہی اگر رمضان المبارک کا مہینہ گزار دیں گے تو یہ ایام بھی ہمارے 11 مہینوں کی طرح ہونے والے ہیں۔ ماہ مبارک کی جو فضیلتیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں، یہ فضیلتیں، یہ برکات اس وقت حاصل ہونے والے ہیں جب ہم اس ماہ مبارک میں عبادتیں کریں گے، جب ہم اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے اور ہم اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائیں گے۔ محترم بھائیوں، رمضان المبارک کی قدر کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، تاکہ انسان اس کو غنیمت جانتے ہوئے جو سال بھر کی عبادتیں ہیں خلاصے کے طور پر، نچوڑ کے طور پر اس ماہ مبارک میں انجام دیں۔ آپ غور کر لیں، اس سال کے جو ساری عبادتیں ہیں، یہ ساری عبادتیں اس ماہ مبارک میں پائی جاتی ہیں، اور انہی عبادتوں میں صدقات اور خیرات بھی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں اور دوسرا عشرہ چل رہا ہے رمضان المبارک کا، اور اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ پہلا عشرہ مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، مسجدیں پر رونق ہوتی ہیں، اور جیسے ہی دوسرا یعنی درمیانی عشرہ آتا ہے مسجدیں خالی ہوتی نظر آتی ہیں، اور وہ رونق نہیں ہوتی جو رمضان المبارک کی ابتدا میں ہوتی ہے۔ تو رمضان کے شروع میں جس طرح سے ہم عبادت میں شوق اور جذبہ دکھاتے ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ رمضان المبارک کے درمیانی عشرے میں اور زیادہ شوق دکھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے شوق و جذبہ رمضان کے آغاز میں بتایا کرتے تھے، رمضان کے ایام جیسے جیسے گزرتے جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق اور جذبہ اور زیادہ بڑھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ آخری عشرے میں اور زیادہ شوق اور جذبہ بڑھ جاتا تھا۔ آپ غور کر کے دیکھ لیں، فرض کریں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک انسان کی عمر کی طرح ہے۔ یہ پہلا عشرہ بچپن ہے، درمیانی عشرہ جوانی کا عشرہ ہے، جوانی کی عمر ہے، اور آخری عشرہ بڑھاپے کا عشرہ ہے، یعنی بڑھاپے کی عمر کے برابر ہے۔ گویا رمضان کا یہ رمضان المبارک کی زندگی ہے، رمضان المبارک کی عمر ہے۔ دیکھا جائے تو جوانی کے ایام میں ہماری عبادتوں میں اور زیادہ شوق آنا چاہیے، عبادتوں میں اور آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم ماہ مبارک کے شروع میں اپنی نشاط دکھائیں، ایکٹیویٹیز دکھائیں، عبادتیں کریں، اور درمیان میں آ کر کے جو ہے سست پڑ جائیں۔ شریعت میں جو ہے جوانی کی عبادت کی بہت ہی قدر ہے، بہت ہی اہمیت ہے۔ انسان جب جوانی کے مرحلے میں پہنچتا ہے، یعنی اپنی زندگی کے درمیانی عمر میں جب پہنچتا ہے، تو اس کو خوب عبادتیں کرنا چاہیے، اور یہی عبادت اصل عبادت ہے۔ اور امت کی نادانی یہ ہے کہ امت یعنی نوجوان اپنی جوانی کو بہت ہی سستے داموں میں بیچ دیتے ہیں۔ جوانی آتی ہے، بیکار کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، عبادتوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تب جا کر ان کو ہوش آتا ہے،
تب جا کر کے جو ہے وہ ہوش سنبھالتے ہیں اور عبادتوں میں آگے بڑھتے ہیں. تو لہٰذا عبادت، اصل عبادت جو مقصود ہے اسلام میں وہ جوانی کی عبادت ہے. میں بس مثال دے رہا ہوں رمضان المبارک کی. ہم چونکہ درمیانی عشرے میں موجود ہیں، یہ گویا رمضان المبارک کی جوانی ہے، لہٰذا ان ایام میں ہم جو ہے شوق اور جذبہ جو ہے بہت زیادہ بتائیں. حضرات،